بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے تفسیر کے اندر شروع میں 3 گروہ کا تذکرہ کیا تھا، جس میں مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اور منافقین کا تذکرہ آیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کے بنیادی احکامات، توحید، رسالت اور دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ رب العزت اس تیسرے رکوع کے بعد چوتھے رکوع کے اندر انسانوں کے تخلیق کے مراحل کو بیان کیا۔ انسان پیدا کس طرح ہوا، انسان دنیا کے اندر آیا کس طرح، اس چیز کو بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ زمین میں ایسے لوگ کو بنا رہے ہیں اور پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر جائیں گے، فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی عظمت اور تقدس بیان کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ابتدا کس طرح ہوئی، دنیا کے اندر انسان کس طرح آیا، سب سے پہلا انسان کون تھا اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ زمین میں کیوں لوگوں کو دوسرے مخلوق کو بنا کے بھیج رہے ہیں؟ آپ کی عظمت بیان کرنی ہے، آپ کے تقدس اور آپ کی حمد بیان کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ جو ہے دیگر لوگوں کو مت بھیجیے اور دوسرے لوگوں کو پیدا مت کیجیے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں وہ کام جو کرتا ہوں اس کی حکمت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں، اپنی بات کے اندر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں نے جو بظاہر دعویٰ نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان کسی نہ کسی طرح یہ سوال کرنا، اس کے اندر یہ دعویٰ پنہا تھا، چھپا ہوا تھا، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ کی تعریف کے لیے، تحمید کے لیے کافی ہے، انسانوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری مخلوق کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو چیز بیان کی وہ یہ کہ انسان کے اندر اور فرشتے اور جنات کے اندر اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے۔ فرشتے اللہ کی پیاری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، لیکن ان کے اندر بھوک کی تڑپ نہیں، گناہ کرنے کی اور معصیت کی سخت نہیں، ان تمام چیزوں سے ان کو پاک صاف رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میری مخلوق ہو، تم صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم جو ہے صرف میری عبادت اور میرے حکم ماننے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو جن کے اندر گناہ کی معصیت بھی، گناہ کا شائبہ بھی ہوگا، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہوگی، عبادت کرنے کی بھی طاقت ہوگی،
خیر بھی ہوگا، شر بھی ہوگا، ہر طرح کی چیز ان کے اندر ہوگی۔ اور پھر جب وہ گناہ کر کے تھک جائیں گے، پھر اس کے بعد جو اللہ کے پاس آئیں گے اور گناہوں کو چھوڑ کر نیک کام کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے حکم پر عمل کریں گے، شریعت کے تقاضوں پر، اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے، تو ان کا مقام تم سے بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو فرشتوں کے اوپر ترجیح دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی اور ان کو اپنا دنیا کے اندر نائب بنانے کا اظہار کیا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دلیل فرشتوں کے سامنے یہ دی کہ ان کو تمام چیزوں کا علم دے دیا کہ یہ دن رات، پنکھا، لائٹ اور دیگر چیزیں جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اور جنت کے اندر اور جہنم کے اطراف وغیرہ میں اس میں پائی جاتی ہے، سب چیزوں کا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا علم دے دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کچھ چیزیں ان کے سامنے ظاہر کی اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا نام بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، اس کا نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم دیا تھا۔ جب فرشتے اپنی عاجزی کا اظہار انہوں نے کیا اور کہا کہ اے رب، ہم جو ہے وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے بیک زبان کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں تو وہی علم عطا ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خبر ان کو دے دی اور ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو، غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ چیز بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے برتری دی اور ان کے اوپر ان کو برتر قرار دیا۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ علم دین کی قدر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں علم دین سے محبت رہتی ہے، ان کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق فرشتے بھی ہیں، اللہ کی مخلوق جنات بھی ہے، اللہ کی مخلوق انسان بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق اگر کسی کو بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا، اور وہ اسی لیے انسانوں کے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا، بھلائی کا مادہ بھی رکھا، نیک کاموں کے کرنے کا جذبہ بھی رکھا۔ اور فرشتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا حکم مانتے۔ اور بندہ کے اندر جب گناہ کا جذبہ ہوتا ہے، جب وہ معصیت کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا، فرشتوں نے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس سورہ اعراف میں آگے بیان فرمایا ہے کان من الجن، کہ یہ ابلیس جو ہے یہ کوئی الگ مخلوق، شیطانوں کی الگ مخلوق نہیں تھی، بلکہ ابلیس یہ جنات ہی کی ایک قسم تھی، جناتوں ہی میں سے تھا۔ اس نے جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا، تو وکان من الکافرین، کافرین میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا۔ سجدے کے تعلق سے شریعت کے دو احکامات ہیں، ایک یہ کہ ایک سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، ایک سجدہ عبادت والا سجدہ کہلاتا ہے۔ عبادت والا سجدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی شخص
اس نیت سے سجدہ کرے کسی کو کہ جو ہے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، جیسا کہ بہت سے غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، تو وہ شرک کہلاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کہلاتا ہے۔ اور ایک سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی کو جان کر اس کا سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا، چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی اور وہ مسند پر بیٹھے تو سب لوگ جو ہے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ سجدہ جو ہوا تھا وہ عظمت اور بڑائی کی وجہ سے سجدہ ہوا تھا۔ اور یہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، یہ بھی علم کی برتری اور حضرت انسان کی شرافت اور اس کی برتری کی وجہ سے فرشتوں نے جو ہے ان کے سامنے سجدہ کیا تھا، تو یہ عظمت والا سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری امت ہے، خاتم الامم ہے، آخری نبی کی امت ہے، کوئی نبی اور کوئی امت اب جو ہے پیدا نہیں ہونے والی، قیامت تک یہی امت رہے گی، تو اس امت کے اندر جو شرک کا ایک شائبہ سجدہ تعظیمی کے اندر پایا جاتا تھا کہ کہیں کوئی انسان کسی آدمی کا سجدہ کرے تو یہ گمان نہ کر لے کہ یہی سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، تو اس شائبے کو بھی ختم کر دیا اور اس امت کے اندر سجدے کو، کسی بھی طرح کا سجدہ جو ہے اللہ کے علاوہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر اختیار کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں شمار ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے، وَكُلَا اور کھائے، مِنْهَا جنت میں سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جو بھی آپ کا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جائیے گا ورنہ آپ کا شمار ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کی، حضرت آدم کو بنایا، ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر رہو اور جنت کے اندر جو چیز ہے وہ کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی خواہش اور مشیت کے بارے میں بیان فرمایا، جس سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو ایک ہی چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے، بلکہ ہر شخص کا ذائقہ اور ہر شخص کی لذت الگ ہوتی ہے، جو بھی وہ کھانا چاہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہو اور حلال چیزوں کے ہی کھانے پہ وہ اکتفا کرے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کو جو پیدا کیا گیا، آج کا سائنسی نظریہ یہ ہے کہ انسانیت کی تخلیق اور سب سے پہلا انسان جو ہے وہ سمندر کے اندر ایک کیڑے کی شکل میں آیا اور پھر جو ہے مینڈک کی شکل اختیار کیا، پھر دوسرا مادہ بنا، پھر اس کے بعد بندر، پھر اس کے بعد اس کے اندر ارتقاء ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے بندر سے جو ہے انسان بنا۔ اس نظریے کی، سائنسی نظریے کی قرآن نے تردید کی اور کہا کہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے اللہ رب العزت کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جاری ہوئے ہیں، کسی سمندر کسی جانور سے انسان بن کر نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت میں ہر چیز کھانے کے لائق ہے، لیکن ان کو آزمانے کے لیے، چونکہ اوپر آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیے گا۔ اس درخت کے پھل کو کھانے کا لفظ نہیں کہا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جائیے گا، یعنی اس درخت کے پاس لے جانے والے جو ذریعے ہیں، جو راستے اور جو طریقے ہیں، وہ راستوں پہ بھی نہ چلیے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جا بجا مقامات پہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو ہے زنا مت کرو، بلکہ جو راستے زنا پہ لے کے جاتے ہیں، جو بے حیائیاں اور جو دیگر خرافات ہوتی ہے، ان راستوں پہ بھی نہ چلو اور ان طریقوں کو بھی استعمال نہ کرو۔ اگر آپ نے ایسا کیا یعنی اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے تمہارا شمار ہو جائے گا۔ ظلم کہتے ہیں، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔
انسان کو اللہ نے کہا دنیا کے اندر عبادت کرو، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بڑھ جائے گا۔ بندہ عبادت کی جگہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا گیا، تو جس جگہ پہ ہمیں اپنی ذات کو، اپنی عبادت کو رکھنا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کے نفس پرستی کے اندر اور خواہشات کے پیچھے لگا دیا۔ یہی انسان کا اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطانوں نے بہکایا اور پھر جو ہے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اس جگہ پہ اپنی نفسانی خواہشات کے تعلق سے وہاں پہنچ گئے شیطان کے بہکاوے میں، تو جو ہے یہ ظلم ہوا۔ اللہ رب العزت اسی کو بیان فرما رہا ہے، اگر آپ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس شیطان نے ان کو بہلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اللہ رب العزت نے جہاں وہ تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا کہ تم اتر جاؤ زمین پر، تم میں سے بعض جو ہے بعض کے دشمن بنو گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ کہا کہ زمین پہ اتر جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو ہے جنت کے اندر چونکہ تم نے شجرہ ممنوعہ یعنی جس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا وہ تم نے کر دیا اور کھا لیا، اب جو ہے تم دنیا کے اندر جاؤ اور دنیا کے اندر جا کر تم یہ سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو دنیا کے اندر بھیجنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ انسان اور جنات، جو انسان اور شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ دنیا کے اندر دشمن رہیں گے، ازلی دشمن بنیں گے۔ یعنی انسان اگر کوئی عبادت کرنے جائے گا، جیسا کہ آگے جو ہے ذکر ہوا ہے کہ فرشتے ابلیس نے یہاں پہ یہ دلیل دی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھے جو ہے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، بڑھتری رکھتی ہے، تو کیسے جو ہے میں اس حضرت آدم کا سجدہ کروں؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ شریعت کے احکامات کچھ وہ ہیں جو عقل کے ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں، عقل کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ ضابطے وہ ہیں جو نقل کے مطابق ہوتے ہیں، عقل میں نہیں سماتی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ہے، عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے، لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کو جو ہے وہاں پہ اللہ کے سامنے استعمال نہ کرو۔ اللہ نے جب حکم دے دیا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے اندر کوئی حکم دے دیا تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہاں عقل کو ختم کر دو۔ وجہ اور دلیل یہ بیان کی گئی کہ عقل جو ہے یہ لامحدود تصور نہیں کر سکتی، انگنت چیزوں کو نہیں بیان کر سکتی۔ آج عقل یہ کہتی ہے، دوسرے کی عقل اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے، تو ایک ہی چیز کے بارے میں دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو اس وجہ سے عقل کا معیار جو ہے وہ نقل کے اوپر یعنی شریعت کے یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ نظریہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے سوال جواب کی قبر کے اندر، پھر آگے کے مراحل، پھر آخرت کا معاملہ پیش آئے گا، میدان محشر ہوگا۔ لیکن سائنسی نظریہ اور دنیا کے مفکرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے اس مٹی میں مل جاتا ہے، اس کو دوبارہ نہ جمع کیا جائے گا اور نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو یہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہ ایک تو انسان اور شیطان جو ہوں گے وہ دنیا کے اندر ازلی دشمن رہیں گے، اور پھر دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ انسان ہی انسان کا دشمن بن جائے گا، چونکہ اوپر بیان کیا گیا کہ انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اور جب شر اور برائی ہوگی تو وہاں پہ دشمنی پیدا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہراؤ ہے، جگہ ہے، تم جو ہے وہیں پہ رہو اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ اِلَىٰ حِين کا لفظ استعمال کیا کہ ایک مدت تک تم جو ہے دنیا کے اندر جاؤ، وہاں پہ تم اپنا ٹھکانہ بناؤ اور وہاں پہ جو ہے ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی بتلا دیا کہ دنیا جو ہے فانی ہے، دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ آج ہم دیکھ لیجئے سائنسی نظریے کے مطابق بھی جو چیز تغیر پذیر ہوتی ہے، جس چیز میں بدلاؤ ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ یہ ضابطہ اور اصول شریعت نے 1500 سال پہلے بتایا،
لیکن سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی تو وہی ضابطہ نکلا جو قرآن کریم نے 1500 سال پہلے بتلایا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جوان بچپن میں ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، مطلب یہ کہ انسان کی عمر میں تغیر آیا، تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ ایک پودا زمین کے اندر بیج ڈالو، نکلتا ہے، کومپل اختیار کرتا ہے، پھر پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، گھنا دار سایہ دار درخت بن جاتا ہے، پھل لٹکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سوکھ جاتا ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی تغیر پذیر ہے۔ پہلے دنیا کیا تھی؟ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے دنیا کے اندر انسان کو علم کی چیز کوئی معنی نہیں تھی، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اب جو ہے علم کا معیار ہے، کبھی جو ہے بادشاہت کا معیار ہے، کبھی جو ہے پیسوں کی ریل پیل ہے، ہر ایک معاملے کے اندر دنیا کی جو ہے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، درخت بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، انسان بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، متاع الی حین، ایک مدت تک تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اپنی دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ سمجھ لینا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایسے کلمات سیکھے جو توبہ کے تھے۔ آگے بیان کیا گیا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ وہ جو دعا ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی ہے۔ حضرت آدم نے وہ کلمات سیکھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سالوں تک بھٹکتے رہے۔ یہیں قریب ہمارے پڑوسی ملک سری لنکا کے اندر حضرت آدم کو بھیجا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا گیا، 300 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، فتاب علیہ، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تابہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی معافی مانگنے کے بھی آتے ہیں اور معافی قبول کرنے کے، توبہ قبول کرنے کے بھی آتے ہیں۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ ان میں سے سب ایک کو کہ تم جو ہے زمین پہ اتر جاؤ۔ پہلے صرف حکم دیا تھا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب حکم دے رہے ہیں حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، اور جو شیطان اور جو کافر تھا اس کو بھی جو ہے حکم دیا، انکار کرنے والا، کافر کے معنی انکار کرنے والا، اس کو بھی حکم دیا کہ تم جو ہے اب زمین کے اوپر اتر جاؤ۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا، اب دوبارہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں بہت طویل کلام کیا، بہت اختصار کے ساتھ مختصر کلام کیا جاتا ہے، جس کے اندر بہت معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ اس لیے بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ حضرت انسان کو اللہ کو زمین میں اپنا نائب بنانا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ دوبارہ حکم دیا کہ آپ جاؤ دنیا کے اندر۔ پہلے جو حکم دیا تھا وہ سزا کے طور پر تھا، درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے۔ اب جو حکم دے رہے ہیں وہ اپنے حکمت کے نظریے کے مطابق دے رہے ہیں کہ اب جو ہے جو میرا ارادہ تھا تمہیں نائب بنانے کا، اب تم وہ کم کرنے کے لیے جاؤ۔ تو دنیا میں آنے کے بعد اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس تم میں سے جو لوگ بھی میرے پاس ہدایت لے کر آئیں گے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ یعنی جو ہدایت کے راستے پر ہوگا، چاہے دنیا کے اندر کتنی بھی مشکلات ہو، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کریں گے ہی کریں گے، اسے کوئی رنج اور خوف نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔